Especially urge you not to fall prey to misguided, misdirected, factually incorrect and politically motivated propaganda. Those who blatantly trample the same very constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. یہ ملک کو جس طرح چلا رہے ہیں، جس طرح بنانا ریپبلک بنایا ہے، یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. نہ ہم ڈرتے ہیں نہ ہم ڈریں گے. ہم حالات کا مقابلہ. میں یہ حق لے کے رہوں گا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا جو حصہ پنگا پڑا ہوا ہے کس سے پڑا ہوا ہے. میں جب نکلوں گا تو پوری عوام لے کے نکلوں گا. جی السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ بیریئرز، میں محمد مالک. کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف تو گندم کا کرائسس اتنا بڑا ہوا ہے، جو کسان ہیں ان کو گرفتار بھی ہو رہے ہیں، پولیس بھی مار رہی ہے، برا حال ہے. اس کی بھی کچھ بڑی مزدار خبریں ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ یہ بھی ایک لمبا ایک سکیم ہوا ہے. ابھی انوار اللہ کاکڑ صاحب نے، فارمر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، پرائیویٹ سیکٹر نے امپورٹ کیا، ہم نے کیا. کیسے پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے اجازت دی جس وقت انڈسٹریز کو ایک ایل سی نہیں کھولنے دے رہے تھے. مینوفیکچرنگ انڈسٹریز جو ایکسپورٹ سے تھیں ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی گندم کے لیے وہ بھی کھل گئیں. اور سب سے انٹرسٹنگ اطلاع یہ ہے کہ 10 اکتوبر کو سابق ای سی سی نے ایک سمری منظور کی اور 22 کو اس کا آفیشیل نکالا اپروول، اور 1 اکتوبر کو 1 نومبر کو جہاز لنگر انداز بھی ہو گیا. یعنی کہ ایوری تھنگ واز سیٹل ڈن، سب کچھ. اور ہماری اطلاع کے مطابق ایک جہاز، آج ایئر ویب میں بھی خبر چل رہی تھی، جو 6 میں سے آخری جہاز ہے وہ کل لنگر انداز ہوا ہے. یعنی کہ ای سی سی کے اندر طے ہوتا ہے کہ گندم کی امپورٹ کی اجازت دی جائے گی، اینڈ ود ان 8 days، 8 دن کے اندر جہاز لنگر انداز بھی ہو جاتا ہے. دنیا میں اتنی سپیڈ سے ڈیلز نہیں ہوتی، یہ تبھی ہوتی ہیں جب پہلے ڈیلز ہوئی ہوئی ہیں. اور حنیف عباسی صاحب نے تو کل الزام لگا دیا ایک پروگرام میں کہ 80 کے 85 بلین روپے کا کک بیک تھا اس تمام ڈیل میں. تو گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ بڑی سمپل سی بات تھی، پرائیویٹ سیکٹر نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی اجازت، پرائیویٹ سیکٹر کو جس طرح اسٹیٹ بینک سے اجازت ملی پرائیویٹ سیکٹر کو ملی، اور 1 ہفتے کے اندر جہاز پاکستان میں لنگر انداز ہونے شروع ہو گئے. تقریباً 3200 روپے کے کتنے کی انہوں نے وہ کہہ رہے تھے 2900 سے 3100 روپے کی 100 پر من کی گندم خریدی گئی، جو پاکستان میں پھر 4500 سے 4700 من بیچی گئی. بلینز کی یہ ڈیل ہوئی ہے، اور اب باتیں اس طرح کی ہو رہی ہے. خیر اس پہ ہم بات کریں گے. دوسری طرف پی ٹی آئی کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے بات چیت کریں گے، کہتا ہے ہم بات چیت نہیں کرے. ابھی آپ نے فواد چودھری کو سنا ہوگا، اگر وہ بات کریں گے شہباز شریف بن جائیں گے. شہباز شریف کو ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے، وہ تو بیچارے اپنے مسائل میں ہیں. کبھی کو کسی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانا پڑتا ہے، کبھی کسی کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. ان کے اپنی ہیں. پی ٹی آئی کے ود ان کانفلکٹس اپنے چل رہے ہیں، اور ایک طرف کمیٹی بنتی ہے 3 آدمیوں کی کہ یہ بنا دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی. پھر کہا جاتا ہے ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کر رہے. پھر شہریار افریدی آئے کہتے ہیں ہم بات کریں گے تو ڈی جی آئی سے کریں گے اور آرمی چیف سے کریں گے. پھر ساری پارٹی کہتی ہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. میرے شو میں کل علی احمد خان نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، ہم ان سے کیسے بات کریں گے، بات ہوگی تو پولیٹیشنز کی ہوگی. ایبسلیوٹ کنفیوژن، اور یہ کافی دنوں سے چل رہا تھا. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بالکل تلوار نکال کے لہرا دی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا اب کسی سے بات نہیں ہم نے کرنی، ہم آئیں گے، ہڑتالیں بھی ہوں گی، جلوس بھی ہوں گے. اور انٹرسٹنگلی جو انہوں نے ایک تاریخ دی وہ مئی 9 کی دی کہ 9 مئی کو بھی ہوگا. اب 9 مئی آپ کو پتہ ہے ایک بڑی ہی سینسیٹیو کرٹیکل ڈیٹ ہے پاکستان کے اندر. اب یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں، تو آج ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سپیچ دی ہے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے. یہ پی ایف کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ کے اوپر انہوں نے تقریر کی. اس میں بڑا انٹرسٹنگ باتیں ہوئیں، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے، اینڈ آئی مائٹ بی ون آف دیم، کہ جن کا خیال یہ کہ شاید نام لیے بغیر ایک بڑا ڈائریکٹ ریفرنس اور بڑا ڈائریکٹ جواب دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو. انہوں نے 2-3 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ لوگ جو روزانہ کی بیسس پہ وائلیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن، اب پتہ نہیں کون ہیں یہ، صرف پی ٹی آئی والے ہیں، پی ایم ایل این بھی شامل ہے، دوسرے شامل ہیں، یا مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. ان کا وہ ہمیں نہ بتائیں کہ آئینی حدود اور قیود کیا ہیں، ہمیں پتہ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ان کی سخت بات ہوئی. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 19 I'll tell you why it's very interesting، یہ فریڈم آف سپیچ کا آرٹیکل ہے، لیکن جو اس کی آخری لائن ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے، جس میں ساری باتیں کر کے کہتے ہیں کہ آپ تمام باتیں کر سکتے ہیں لیکن ڈیسنسی، موریلٹی اور سارا، اینڈ کنٹمپٹ آف کورٹس اور انسائٹمنٹ ٹو این offense،
اگر آپ کسی جرم کی ترغیب بھی دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اجازت نہیں ہے, وہ بھی وائلیشن آف آرٹیکل ہے, اور وہ مئی 9 کے حوالے سے دیا جاتا ہے. اور جو ان کی آج لینگویج تھی اور جو الفاظ کا چناؤ تھا, بہت لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے آج جواب دے دیا ہے, اس بحث کو ختم کیا ہے کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کوئی خفیہ خانے بات چیت کر رہی ہے پی ٹی آئی سے. بڑا کیٹیگوریکل سا آتا ہے. آپ میں اپنے گیسٹ کا پہلے تعارف کرا دوں, پھر وہ میں سناؤں گا اور وہیں سے بات شروع کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں حافظ صاحب نے جوائن کیا, بس سینئر لیڈر جے یو ایف, بہت شکریہ حافظ صاحب. بلال کیانی اگین سینئر لیڈر ایم این اے پی ایم ایل این کے ہیں اور اکانومی اور دوسری چیزیں تمام میں ڈیل کرتے ہیں. زین قریشی سینئر لیڈر ایم این اے اور شاہ محمود صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں, بٹ ہی از اے مین ان ہز اون رائٹ. ذرا پہلے یہ سن لیجئے کہ آج آرمی چیف نے کیا کہا. Today, our nation confronts dimensional threats in the forms of terrorism, shadow proxies, challenging economic environment, despicable propaganda amplified by social media, and false narratives being spread by misguided elements of the society. I would specially urge you not to fall prey to misguided, misdirected, factually incorrect, and politically motivated propaganda. As leader of the future, you should develop a critical mind, navigate through blurring lines between reality, perceptions, and patent falsehood. Always remember, right is might, and not that might is right. Fight and never cower for coercion, blackmail, or terror. Dear cadets, Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, vide Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. جی میں آپ دونوں کی اجازت زین قریشی صاحب سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی, میرا تو خیال ہے کہ تقریر پی ٹی آئی کے اوپر زیادہ تھی. زین, انہوں نے کہا آپ کی پارٹی کی دو چیزیں بڑی اسٹرینتھ مانی جاتی ہے, ایک سوشل میڈیا اور پھر جو باقی پارٹیز کو بھی اور فوج کو بھی باقی لوگوں کو گلے یہ تھے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کو مس یوز کرتے ہیں اور پروپیگنڈا ہے, ٹرولنگ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے. آج انہوں نے اپنے کیڈٹس کو کہا کہ پرسیپشن اور یہ جو فیک سارا ہے اس کے تھرو آپ دیکھیں, اور ساتھ ہی آرٹیکل 19 کی جب بات کی تو ان کا وہ لوگ ہمارے سے بات نہ کریں جو خود ڈیلی بیسس پہ وائلیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. اور آرٹیکل 19 کا جیسے میں شروع میں پڑھا تھا کہ باقی تمام چیزوں کے علاوہ جو انسائٹمنٹ ٹو این offense ہے یہ بھی وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 19 میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو obviously مئی 9 آپ لوگوں کے گلے پڑا ہوا ہے. تو کیا اب ہم سکون سے بیٹھ جائیں کہ آپ لوگوں کی نہ بات چیت ہو رہی ہے نہ کوئی سائن ہے, کیونکہ اگر آرمی چیف کا جو آج بیان ہے اس کے بعد تو لگتا ہے فوج اسٹیبلشمنٹ بالکل انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے آپ لوگوں سے بات کرنے میں, بلکہ شاید آنے والے دنوں میں سختی بڑھ جائے.